بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له ولا معين له وصل على رسول وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان وہ کامیابی اور کامیابی والی زندگی کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے. چاہے وہ مرد ہے یا عورت. قرآن پاک اللہ رب العزت نے کامیاب مرد اور کامیاب عورت کے لیے ایک ضابطہ مقرر فرمایا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اب جو مرد ہے یا عورت ایمان کے بعد اعمال صالحہ نیک اعمال والی زندگی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت دنیا کی زندگی بھی چین و سکون اور راحت والی بنا دیں گے، اور آخرت میں اللہ
اللہ رب العزت اس کے ایک ایک عمل کا جو اس نے اس دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ادا کرتا ہے۔ لیکن شرط ہے اعمال صالحہ اعمال، اور یہ کامیابی کے لیے ایک ضابطہ ہے اور کامیابی کی ایک شاہراہ ہے کہ اعمال صالحہ نیک اعمال اور جب نیک اعمال اب یہ انسان کیسے کرے گا اور اس کی پریشانیاں وہ کیسے دور ہوگی، تو بھائی وہ کامیاب زندگی کے لیے چند باتیں اور اسی کے ساتھ اس کی پریشانیاں بھی اللہ پاک کو فرمائیں گے۔ اور پانچ باتیں یہ کامیاب زندگی کو گزارنے کے لیے، ایک اپنے علم پہ عمل کرنا، اپنے علم پہ وہ عمل کرنا۔ لیکن یہاں پر ایک معمولی سی بات اور ایک غلط فہمی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ علم پہ عمل کرنا یہ صرف علماء کے لیے ہے، یہ صرف علماء کے لیے ہے، عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات ہماری سے ہو کہ علم پر عمل ہم کہتے ہیں بس یہ علماء کا کام ہے۔ بھائی یہ کامیاب زندگی میں بھی چاہتا ہوں اور آپ حضرات بھی چاہتے ہیں، یعنی آپ لوگ نہیں چاہتے۔ اب علم پہ عمل کرنا، اب جس آدمی کے ساتھ جتنا علم ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، بھائی اس پہ عمل کرنا۔ بھائی یہ اتنا علم آپ کے پاس بھی ہے کہ نماز پڑھنا اور نماز نہ پڑھنا ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ جی بولے نا جی، کیا ہے؟ نماز کا نہ پڑھنا یہ گناہ ہے نا؟ نماز نہیں پڑھیں گے اللہ ناراض ہوگا، یہ سب کو پتہ ہے جی۔ اب یہ علم ہے کہ نہیں؟ اب نماز کا نہ پڑھنا یہ گناہ ہے۔ اب یہ علم سب کے پاس ہے، مولوی صاحب کے پاس بھی ہے اور غیر مولوی صاحب کے پاس بھی ہے۔ اب اس علم پہ میرا کتنا عمل ہے یہ تو مجھے پتا ہے کہ نماز کا نہ پڑھنا گناہ ہے اور اللہ عذاب دیں گے، ہے نا جی؟ ہم کتنا اپنے اس علم پہ عمل کرتے ہیں، اپنے اس علم پہ ہمارا کتنا عمل ہے؟ اچھا جی، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے کہ نہیں جی؟ ثواب ہے، بولے جی۔ دھوکہ دینا، گالیاں دینا، لڑائی جھگڑے کرنا، ثواب کے کام ساتھ دینا، ہاں جی۔ اب یہ سب کو پتا، پڑھائی عورتوں کو دیکھنا، نظروں کی حفاظت نہ کرنا، گناہ کے ثواب، یہ سب کو پتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج ایسا آدمی نہیں جس کو گناہ کے کام کا پتہ نہیں کہ یہ کام گناہ ہے۔ یہ علم ہے سب کے پاس کے نہیں، لیکن کتنا عمل ہے بھائی میرا اپنے علم پہ اور آپ کا اپنے علم پہ کتنا عمل ہے؟ تو بھائی کامیاب زندگی بنانے کے لیے
اپنے علم پہ عمل کرنا. اپنے علم پہ کیا کرنا میرے بھائی؟ عمل کرنا. جس آدمی کے پاس جتنا علم ہے اس پر اس کا عمل ہونا چاہیے بھائی. دوسری بات، بڑوں کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا. بڑوں کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا. آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کو نبوت 40 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد آئی؟ 40 سال کے بعد ملی. کیوں؟ یہ عمر، یہ زمانہ عقل کی پختگی کا ہو جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام تو ویسے بھی براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتے. لیکن یہ اس لیے کہ کسی سے مشورہ دیا جائے نا تو بڑوں سے دیا جائے. کیوں؟ وہ حالات سے گزرے ہوتے ہیں، وہ مسائل سے گزر کر اور غلطیاں اور کوتاہیاں کر کے وہ ایک نتیجے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں. اس لیے اپنے استاد، اللہ والا آدمی، پیر صاحب، بزرگ، والدین، ان کی باتوں کو اور ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان کی نصیحت کو اپنی زندگی میں لانا. ہاں، آج اللہ معاف فرمائے، بیٹا باپ سے نفرت کرتا ہے، میرا باپ نہیں سمجھتا، یہ جو ہے نا جدید دور ہے، یہ میرا باپ پرانے زمانے کی باتیں کرتا ہے، یہ ماڈرن زمانہ ہے. اور اللہ معاف فرمائے، آج اگر اپنے بیٹے کو اگر باپ نصیحت کرے یا ایک تھپڑ مارے، گھر سے بھاگ جاتا ہے، خودکشیاں کر دیتا ہے. کیوں مجھے باپ نے مارا؟ کیوں مجھے باپ نے یہ نصیحت کی؟ لیکن کتنی مثالیں آپ کے سامنے کیے کہ نہیں بیٹوں نے خودکشیاں باپ کی نصیحت پر، کہتے دل برداشتہ ہو گیا. اور بھائی باپ کی مار، یہ یاد رکھے، باپ کی مار، استاد کی مار، وہ بچے کے لیے ایسے ہے جیسے درخت کے لیے پھل ہوتا ہے. ہاں تو کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں کبھی بھی ایک آدمی اگر اپنے بیٹے کو مارتا ہے تو اس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے بھائی، دشمنی ہوتی ہے نہیں. اس پیار، اس مار میں بھی پیار کی ایک باپ کی پیار اور نصیحت ہوتی ہے. لیکن میرے بھائیوں، حالات کچھ ایسے بن چکے ہیں کہ آج ہم اپنے باپ کو، باپ کی بات کو بات ہی نہیں سمجھتے. بڑوں کی نصیحت پہ، لڑائی جھگڑوں پہ آ جاتے ہیں بھائی. یہ بہت غلط سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنا ہوگا بھائی. اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو سفید ریش اور برے والدین کی بات کو اپنے گھر یا پلے ڈالنا چاہیے. اور اگر کامیاب زندگی نہیں گزارنی ہے، دوسروں کی طرح گزارنی ہے، پھر وہ آپ کی مرضی ہے. شکر ویوہار کی طرح پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن بھائی اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو پھر والدین، بزرگوں اور استاد اس کی نصیحت، اس کی باتوں کو پلے پا کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تیسری بات، کامیاب زندگی کے لیے وہ استغفار کی کثرت کرنا. کیا ہے بھائی؟ استغفار کرنا. زیادہ سے زیادہ میں استغفار کریں، گناہوں میں سارے ڈوبے ہوئے ہیں بھائی. تو بھائی کیا کریں ہم؟ استغفار اور استغفار کی کثرت. اس لیے دیکھیں آج اللہ کی نعمتیں رک گئی
اللہ کی رحمتیں رک گئی گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ استغفار ہم کرتے نہیں، استغفار کرتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ کی رحمتیں اور نعمتوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی ہے کہ میری یہ پریشانی کا استغفار کرو، بارش نہیں ہو رہی کا استغفار کرو، اولاد نہیں ہو رہی کا استغفار کرو، بارش نہیں ہو رہی استغفار کرو۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی، کیا حضرت جو آدمی بھی یہاں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں استغفار، اس کا یہ مسئلہ آپ نے استغفار کا سورہ نوح پڑھو نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا۔ ساری باتیں یہ سارے بڑا استغفار کے ساتھ ہیں۔ جب آدمی استغفار کرتا ہے کثرت کے ساتھ، اللہ پاک اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اس کے لیے، اس کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی تیسری چیز کامیاب زندگی کے لیے وہ استغفار کرنا۔ چوتھی چیز اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا۔ ہم نعمت اس کو کہتے ہیں کہ میرا یہ جیب پیسوں سے بھرا ہو، میرا بینک بیلنس ہو، اور میرے پاس 4-5 گاڑیاں ہو اور کوٹھیاں ہو، ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ شکر، کیا بھائی اللہ کا دیے ہوا یہ جسم نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے یہ صحیح سالم آنکھیں دی ہیں، اس سے بڑی نعمت ہے۔ صحیح سالم ہاتھ آپ کو اللہ رب العزت دے دیے، اس سے بڑی نعمت ہے۔ دماغ دیا ہے، پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کتنی نعمتیں ہیں، اور ہم اس پر شکر ادا کریں۔ یہ جتنا بھی اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کریں گے، لئن شکرتم لأزیدنکم، جتنا شکر ادا کریں گے اللہ اس نعمتوں میں اور زیادتی عطا فرمائے۔ اور آخری بات کامیاب زندگی کے لیے وہ کیا ہے؟ مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنا۔ مرنے والوں سے کیا کرنا بھائیو؟ عبرت حاصل کرنا۔ کتنے جنازے ہم اس کمر پہ اٹھا کے قبرستان لے کر گئے، بھائی میرے بھی مرنا ہے، اس سے عبرت حاصل کرے۔ بڑے سے بڑا مالدار آدمی، بڑے سے بڑا طاقتور آدمی، بڑے سے بڑا حسب و نسب والا آدمی، وہ آج ایک زمین پہ کائنات کی سب سے معلوم رستے انبیاء علیہ السلام، پوری دنیا پہ بادشاہت کرنے والے، مال و دولت، مالدار سے مالدار، لیکن ہے آج بھائی یہ عبرت۔ آج تو اللہ معاف کر رہے ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں، جا رہے ہیں قبرستان میں، ادھر بھی ہماری گپے شپیں لگتی ہیں، وہاں پر بھی ہمارے ساتھ ہم کھیل کھلا رہے ہوتے ہیں، اچھا دعا میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی گھر میں چلے 3 دن جو ہم کرو خوب گپ شپ دیتی ہیں۔ اور بھائی عبرت، مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنا کہ کل میرے بھی مرنا ہے، یہ کپڑے مجھ سے بھی اتارے جائیں گے، میں بھی اس منوٹی کے نیچے ہوں گا۔ اب اگر یہ موت کا مراقبہ کرے گا، یہ عبرت حاصل کرے گا، یہ پھر گناہ کا کام کرے گا، یہ کبھی گناہ کے قریب جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ آج ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے، ہم نے اس سے بھی کھیل تماشا بنا دیا ہے۔ تو بھائی یہ 5 باتیں کامیاب زندگی کو بنانے کے لیے کہ میری کامیاب زندگی بن جائے، علم پہ عمل کرنا، بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، استغفار کی کثرت، اللہ کی نعمتوں پہ شکر، اور مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنا۔ تو کریں گے نا بھائی انشاءاللہ ان باتوں پر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، موت سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا الہی جزا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام شکریہ حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک مقاصد میں کامیاب فرما۔ یا اللہ ہم سب ہر قسم کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، ذلت اور رسوائیوں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔
یا اللہ اس سلسلے تمام میروں کو دن دنیا کی ترقیاں نصیب فرما، یا اللہ جتنی ضروریات ہیں خدا سے پورا فرما، یا اللہ ان میروں کی جتنی بھی مشکلات ہیں رکاوٹیں اور مصیبتیں یا اللہ اپنے فضل سے دور فرما، یا اللہ تمام میروں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام میروں میں ہمارے جتنے بھی بھائی کام کرتے ہیں یا اللہ سب کی جان مان کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کے مال آنے برکت نصیب فرما، یا اللہ جتنی بھی بیمار ہیں اس مجلس میں گھروں میں اسپتالوں میں یا اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، یا اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، یا اللہ سب پر ہمیشہ خیر کی ذات بار نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پر فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔